السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی سے کیا سیکھا؟ ٹھیک ہے، کون جواب دے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی جی مریم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بھی ان کے لیے اتری ہیں، ان کے حق میں اتری ہیں، کیونکہ ان کی نیت صاف تھی، وہ خالص اپنے بالکل آپ کو وہ اس طرف لے کے جا رہے تھے، پھر چاہے انسان غلطی پہ بھی ہو تو وہ غلطی بھی اس کی غلطی نہیں رہتی۔ بالکل، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور ہاں جی جی فرمائیں۔ نازیہ علی خان، ان میوٹ کریں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اگر ہم ورحمۃ سے کوئی ڈیسیجن بھی غلط ہو گیا ہے یا کوئی ڈیسیجن ہم نے لے لیا ہے، پر اس کا فیصلے پر صبر کرنا چاہیے کہ نہیں ہڑبڑا کے کچھ اور قدم نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے کہ قرآن کے ذریعے، اور بالکل ماشاء اللہ، اپنے فیصلہ آنے تک صبر کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ یعنی آپ نے کوئی ڈیسیجن لے لیا تو اللہ رب العزت نے بھی کہا نا کہ مشورہ تو کرو، مشورہ کرنے ہاں، کے بعد جو ڈیسیجن لے لو پھر اس کے بعد صبر کرو۔ پھر جو بھی تم نے ڈیسیجن اور لے لیا، ڈیسیجن لینے کے بعد اللہ پہ توکل کر لینا چاہیے۔ بالکل ہاں، تو وہ توکل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے جی جو جی عبرت سے آپس کی اوپینین سے لیا ہے، جو کاؤنسلنگ سے لیا ہے وہ ڈیسیجن، تو اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہم نے لیا ہے تو اللہ پرائمر فیسی وہ دکھنے میں صحیح نہیں ہوگا تو لیکن اللہ رب العزت نے اس میں اللہ کیا، کی مدد آئے گی۔ بالکل اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو یعنی اپنے جی جی فیصلوں پر صبر کرنا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، کین میوٹ کریں، سب لوگ بولے نا، اتنی جی، مشکل السلام باتیں علیکم تھی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جی، میں نے اسٹارٹنگ سے تو کلاس جوائن نہیں کیا ہے، میں نے 9:30 بجے، کیونکہ اس سے پہلے میری دوسری کلاس تھی، تو جہاں سے میں نے سنا ہے وہاں سے مجھے اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی فیصلہ لینا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل نہ ہو۔ بالکل، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ایک یعنی اللہ کی رضا کی فیصلہ کے خاطر ساتھ، جو بھی فیصلے کرے۔ جی جی۔ جی، اور ہاں جی، انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، ان کی دعا بہت خوبصورت تھی، اس میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرے، تو ہمیں بھی جب بھی دعا کرتے تو آخرت کے بارے میں اور اللہ کی رضا ہمیں جی یہ شامل کرنا ہے بس۔ یعنی دیکھیں، بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ دعا جب بھی کرے تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں کریں۔ جب آخرت کے لیے دعا ہوگی تو دنیا خود بخود مل جائے گی، لیکن آخرت کا ہے نا، جس طرح ہمیں سکھایا گیا کہ صرف دنیا مت مانگو۔ ہاں، جامع ترین دعا یہ ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت مانگے، اور جب انسان کا اور لیول بڑا ہو جاتا ہے وہ صرف آخرت کا طالب ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کو مانگتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر اپنی نگاہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دنیا کے کام ویسے ہی بنا دیتے ہیں، جیسے آپ حضرت عبداللہ بن جہش دعا کر رہے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں کہ ان کو مال غنیمت مل جائے اور میں قابض ہو جاؤں وہ جو دشمن پر، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں، میں وہاں پر اللہ کو راضی کرنے والا ہو جاؤں، اور مجھ سے اللہ پوچھے تو میں بتاؤں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو یعنی آخرت کو کیا کرے، ہر دعا میں پہلے سامنے رکھے، دنیا بھی مانگے، ایسے اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا، یہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی طلب اور ان کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے جو جذبات تھے وہ کیا تھے کہ ہم دنیا کو بالکل فراموش کر کے آخرت کے طلبگار ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہی چیز مانگو، کس طرح، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائی اللہ عطا فرما دے اور آخرت کی بھی عطا کر دے، اور وقنا عذاب النار، اور اور جہنم کے عذاب سے بھی ہمیں محفوظ کر دے۔ تو یہ جامع ترین دعا ہے کہ دنیا اور آخرت مانگ لیں، لیکن ایک معاملہ بندے کا ایک لیول ایسا ہوتا ہے، ایک مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو دنیا کی طلب نہیں رہتی، پھر وہ آخرت کا طالب ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہت اعلیٰ ترین مقام ہے جو کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اتنی ساری باتیں ہیں اس کے اندر اور سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے، کیوں سب خاموش ہیں؟ جلدی جلدی بولیں، جو جس کو سمجھ آیا وہ بولیں۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بازی، میں بھی ایکچولی لیٹ جوائن کی تھی، اسی لیے میں جواب نہیں دے سکتی، لیکن چلے کوئی صحابہ کی بات نہیں، زندگی تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے نا بازی، الحمدللہ، جی صبر کے لیے، استقامت کے لیے، جی مطلب دنیاوی زندگی کے لیے اور دین کے لیے، مطلب ہم صبح سے شام تک کی جو بھی چیزیں ہمارے معاملات ہے، جیسے ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسی جی، کے ساتھ، ساری چیزوں میں ہم ہمیشہ استقامت اور اللہ کی رضا دیکھنا چاہیے، اور صبر ماشاء اور اللہ۔ تحمل سے کام لینا چاہیے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی سنور جاتے ہیں۔ بالکل ماشاء اللہ، تو یعنی ہم صحابہ کی صحابہ زندگی تو اکرام ہمارے کی لیے بہت بڑا ایک زندگیاں ہی، سبق ہے، ماشاءاللہ، جی بارک اللہ۔ بالکل، یعنی ہم جی ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہی اس لیے کرتے جی ہیں جی تاکہ ہم کیا کر سکیں، اپنی زندگیوں کو آسان کر سکیں، ہم جی لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل پرووائڈ کر دیا اللہ رب جی العزت نے، تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ہمارے جو معاملات ہیں ہم اس میں ایکسٹریم لیولز پر نہ چلے جائیں، جی ہمیں گائیڈنس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی جی زندگیاں عطا کی۔ جی ماشاء اللہ، جی بارک اللہ صحیح ہے۔ فیک۔ ہم لوگ ہمیشہ دنیاوی چیزیں ہی دیکھتے رہتے ہیں باجی، شادی کا معاملہ ہے، کوئی چیز کا جی بھی معاملہ ہے، یا عبایا پہننے کا بھی ہے، لوگ ایسا کریں گے، لوگ ایسا دیکھیں گے، لوگ ایسا سوچیں جی گے، ہم لوگ بول کے ہم دنیا میں ہی اسی میں ہی ختم ہو جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان اسپیشلی لیڈیز۔ تو اللہ ہاں تعالیٰ ہر کسی کو مومنہ بنائے مسلمان سے ہاں زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، تو جو یعنی ہے اللہ لوگوں کی تعالیٰ ہم کو پرواہ نہیں ہے، پریکٹیکل اللہ بننے رب میں، العزت، جی اللہ کی رضا پریکٹیکل، کے لیے کریں، جی جی بندوں کی ہر رضا چیز کے لیے نہ کریں۔ جی بات ہے، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ اللہ خیر۔ مزید مزید، انتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی جی کہیں گلناز آنٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی مطلب وہاں پہ مالی غنیمت کے لیے یہ کر رہے تھے، جی اور یہ عبداللہ بن شریع ہے، ان کو شہید ہونے کا مطلب وہ یہ کر رہے تھے نا، شہید ہونے کا سوچ رہے تھے وہ، جی کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، ہاں تو ایک وہ پوائنٹ ہے۔ بالکل، ہاں وہ یہی پوائنٹ نا کہ آخرت کے طالب تھے، دنیا کے نہیں تھے۔ جی رفت آنٹی آپ کہیں۔ جی جی انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یہ سوچ رہی توکل اللہ ان پر کتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں سوچا، جیسے آپ نے کہا صاحب حیثیت تھے، لوگ تھے، تو ایک ذرا سے جواب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے کیسے مطمئن ہو گئے جب انہوں نے جنت کا کہا کہ آپ نہیں چاہتے آپ کو جنت میں ایسا گھر ملے، یہ سب کچھ ملے، تو ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو آج کل میں وہ غزہ کے لوگوں کا دیکھتی ہوں، ایمان کتنا مضبوط ہے کہ یہی توقع کہ دیکھیں کس طرح ان کی ہو رہی ہیں، جو کچھ ان پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کو جنت نظر آ رہی ہے، خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں ساری، اور وہ ان کو نظر آ رہی ہے، تو وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ہر بات پہ۔ ان کو دیکھ کے کتنے غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ہاں جی، تو ہمارے لیے بہت 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 ان صحابہ کرام کی زندگیاں اور یہ جو ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں بہت ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی چیزوں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کا جو ہے نا، جو چیزیں ہیں ملنے والی ہیں، ہمیں جو اجر ملنے والا ہے، اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ بالکل، یعنی ہاں ہم جی، چھوٹی یقین چیزوں کے کامل ہونا چاہیے۔ اوپر، ہاں بالکل، ہم چھوٹی اور عارضی چیزوں پہ بالکل ہاں جی، مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ہم یہ نہیں بالکل، جانتے کہ بالکل یہ فنا ہونے والی چیزیں اس پہ ہم خوش ہیں، اور وہ بہت لوگ ہیں کچھ ان کا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے باقی کو پریفرنس دینی ہے، نہ کہ فانی کو۔ تو ان کے پانی۔ جذبات یہ تھے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے، اللہ رب العزت کو اپنا مرکز زندگی بنا لیں گے، تو ہم باقی سے جڑ جائیں گے، پانی سے نہیں جڑنا ہے۔ تو یہ بالکل، بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنا گھر لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں تب بھی ان کو
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے بدلے تمہیں جنت میں گھر نہیں چاہیے، تو انہوں نے سوچا ڈیفینیٹلی کہ یہ تو جی کیسا گھر ہے کہ 1 جو منٹ میں فنا جھپک ہو دیا جانے نا والا سارا ہے۔ ہاں بالکل، جی بالکل یعنی ایگزیکٹلی کہ ہم چھوٹی چھوٹی میرا جو چیزوں کا جی 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 بتائیے. میرا گھر پناہ ہو جائے گا بالآخر، جی مجھے جب شہادت ہو جائے گی تو میں وہ گھر چھوڑ ہی کر جانے والا ہوں، تو کیوں جی نہ جنت کا گھر میں اپنے لیے پریفر کروں۔ تو جی انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی، ماشاء اللہ، بارک بالکل اللہ فیکم۔ بالکل یعنی بالکل. ایمان کی پختگی یہ ایمان ہے کی کہ پختگی آخرت بہت پر زیادہ بہت یقین، زیادہ. غیب پر یہ جو یقین ہے یہ پختہ ہوگا نا، تبھی یہ انسان کر سکتا ہے۔ کہ جس ہاں کو غیب کا یقین نہیں ہے تو وہ یقیناً پھر وہ کیا کرے گا کہ نہیں بھائی ہم تھوڑا دنیا کا بھی تو دیکھ لیں۔ تو یہی ہاں تو معاملہ ہوتا ہے نا، منافقت یہی تو ہوتی ہے کہ بندہ جی کیا جی چاہ جی رہا ہے کہ بھائی دنیا بھی نہ چھوٹے آخرت بھی نہ چھوٹے، لیکن ایک نہ ایک چیز کو تو چھوڑنا پڑے گا، ہے نا؟ ایک نہ ایک چیز کو قربان کرنا پڑے گا. بالکل، اور یہ جب ہم سنتے رہیں گے نا اس طرح صحابیات امہات تو ہمارے المومنین کی زندگی ہاں جی ہاں ایمان مضبوط ایمان اور کی ہوگا. تجدید ہوتی ہے، ہاں جی پختگی اور ہوتی ہے۔ یہ ریسنٹلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ہمارا بالکل، میں تو کہتی یہ ہوں اس ہر زندگیوں میں ایمان اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ جو آپ کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ اپنی جی آنکھوں کے سامنے. بالکل جی بالکل، جی بہت چھوٹے چھوٹے جزاک اللہ بچے خیر جن کے کثیرہ. اندر ایمان کا وہ لیول ہے جو ہمارے بڑے لوگوں میں نہیں ہے، جو وہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایمان ہے۔ بچوں میں ہے ایمان بالکل. اللہ جزاک سبحانہ اللہ وتعالی خیر. ہمیں بھی ایمان کی پختگی نصیب عطا فرمائے۔ اللہ آمین. سبحانہ وتعالی پر ایمان، غیب پر ایمان کو اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے راہ میں وہ جان اور مال لٹانے سے کراہت محسوس نہ کریں۔ بالکل. آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں جی، انمیوٹ کیجئے۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت عرصے کے بعد آپ کی آواز سننے کو ملی، بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے ہمارے لیے ان میں لافے دینے والا بنائے اور ہمیں حاصل کرنے والا بنائے. جو میں نے پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے وہ جی یہ کہ دین کے کاموں میں سبقت. بالکل، جب جب دعوت دین دی گئی تو سب سے پہلے، جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو سب سے آگے. ماشاء اللہ تو مجھے ماشاء یہ اللہ، ویری بیوٹیفل پوائنٹ کہ جب اسلام تھا دیا گیا، اسلام کی تبلیغ کی گئی تو وہ حضرت عبداللہ بن جہش کا نام سر فہرست تھا۔ جب ان کو مطلب ہجرت کا معاملہ ہوا تو وہ سر فہرست تھے، عادت کا معاملہ ہوا تو سر فہرست تھے، اور عادت میں بھی چلے پیرس. جو بالکل. مال غنیمت کا معاملہ ہوا تو مال وہ سر غنیمتوں سے بھی سر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن کی آیتیں نازل کر کے تو وہ بھی ماشاء سر فہرست. آئی تھنک اللہ صحابہ بالکل، صحابہ میں آئی تھنک شاید پہلے. اور امیر المومنین بنے سب سے امیر پہلے۔ یہ میں آگے بولتی ابھی آپ نے بھلے بول دیا. تو مجھے یہ پوائنٹ سمجھ آیا، میں نے بولا میں یہ شیئر کرتی ہوں آپ کو. ہاں بالکل، بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے دوڑ لگا دی، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، وہ معاملہ ہے وہی حضرت بات ہے نا میم کہ ہم سبقت دین میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی آئی تھنک ہمیں سبقت ضرور دیتے ہیں. دیتے ہی ہیں، بالکل ہم دنیا میں وہ سبقت کرنا ہمارے چاہتے ہیں لیکن اخلاص دین کو چھوڑ ہمارے دیتے ہاں بالکل ہمارا ہیں۔ ہم یہ اخلاص تو سوچتے اللہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو آئی تھنک کہ جتنے بھی جو صحابہ اکرام تھے جو ان کے جو اخلاص تھے وہ بالکل ہم لوگوں سے بالکل بہت آگے کے درجے کے تھے. دیٹس وائی بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اوپر کا ایک مقام دیا، ان کو پریویلیج دیا. یہ بالکل ان کے ایمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ ایمان عطا کرے جی، اور جو ہم سے ہمارا بھی معاملہ دنیا کے معاملات میں ہے نا کہ وہ وہ اتنا دین میں آگے ہو تو ہم جائے کیوں نہ بالکل. آگے بڑھ جائیں، اور وہ لوگوں کا بالکل معاملہ دین میں تھا کہ یہ دین کیسے میں اتنے تھا ان آگے کا. ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ بالکل جائیں، اور ہم اس ہم سے آگے بڑھ. ہر ہم سے کسی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو میں سب سے پہلے کر لوں وہ کام، میں ان کے زیادہ بالکل جا کے آ معتبر جاؤں، بہت قریب بن جاؤں، بہت پسندیدہ بن جاؤں. تو بالکل پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طرح سے سبقت عطا کی. بالکل تو اللہ تعالیٰ بس ہم پسندیدہ سب بھی کو بھی وہ بنایا، نصیب کرے. اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا نا رضی اللہ تعالی بالکل عنہ ورضوا عنہ، بالکل. کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے۔ اللہ اللہ اکبر، تعالیٰ بس ہم سے بھی سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم آمین سے بھی ایسے کام لے لے. آمین یا رب العالمین۔ بہت اچھا پوائنٹ تھا، سبقت کر جانا، فاستبقوا الخیرات، یہ سب ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے چلیں جی، کہیں
अनम्यूट कीजिए जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपा है ना, ये इनको है ना, ये लोगों को है ना अल्लाह के वादों पर इतना यकीन था कि हाँ उनको दुआ माशाल्लाह। मांगने को भी डर नहीं लगती थी कि हम ऐसा मांगते हैं कि हम शिकस्त पाए और हमारे नाक शहीद हो, कान शहीद हो। क्योंकि हम्म उन लोगों को इतना अकीदा था अल्लाह के वादे वईद पे हम्म कि उन लोग के लिए बिल्कुल। ये सब करना बहुत आसान हो जाता था। अपने जो डाउटफुल हम रहते कि हाँ बिल्कुल, अब बहुत जबरदस्त बात है कि हम अपनी दुआओं में बिल्कुल मशकूक रहते हैं, शक रहता है कि ये कबूल होगी भी क्या नहीं। यानी हम समझते हैं अपने दिमाग के हिसाब से कि ये तो मुझे इसके असबाब ही नहीं समझ में आ रहे, इसके क्या सोर्सेज होंगे, ये कैसे काम हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो अल्लाह के लिए भी नऊजुबिल्लाह कैसे पॉसिबल होगा। इस तरीके के शकों में पड़े हैं हम। यानी हम दुआ मांग के मुतमईन नहीं होते। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि मुझे दुआ की तौफीक मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि दुआ एक बार कर ली तो मुझे यकीन है कि वो कबूल होनी है। हमारा क्या मामला है कि हम दुआ करने के बाद शक में पड़े रहते हैं। और जो बंदे शक में पड़े रहते हैं अल्लाह फिर उनकी दुआएं रद्द कर देता है। लेकिन जिस बंदे को यकीन होगा ना एक फॉर्म में नहीं तो दूसरे फॉर्म में तो ज़रूर कबूल होगी, तो यकीनन उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि वो दुआ कर रहे हैं कि नाक कान काटे जाए और वही चीज़ें काटी जा रही हैं उनकी। कितना यकीन है कि अभी मैं शामिल हुआ हूँ और अभी ऑन द स्पॉट मेरी दुआ कबूल हो रही है, क्योंकि यकीन इतना पुख्ता था। हमारे पास यकीन ही नहीं है कि हमारी दुआएँ भी कबूल हम तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतलब मकाम को समझ ही नहीं सकते। हम कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन उन लोगों ने जो यकीन कर लिया था ना अल्लाह की ज़ात पर, वो हमारे अंदर नहीं है। यकीन कामिल जो होता है। बिल्कुल, बहुत सही। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फ़रमाई है ना कि जब तुम दुआ माँग लो, फ़लयुमिनु बी, फिर उस बात पर यकीन रखो कि मैं दुआ कबूल कर लूँगा। है ना? जब हम रोज़े की रमज़ान की आयतें पढ़ते हैं, 183, 186 में, आयत नंबर सूरह बकरा की 186 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि दुआ मांगो और मेरे और तुम्हारे बीच में कोई हाइल नहीं है, यानी कि तुम डायरेक्ट मुझसे मांगो और चाहिए कि तुम मेरा जवाब दो तो मैं भी तुम्हारा जवाब दूंगा। और फिर यकीन रखो दुआ करने के बाद, और बंदा जितना दुआ मांगता है उतना अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। तो एक बिल्कुल पुख्तगी के साथ दुआ करें। अगर आपको दुआ नहीं भी कबूल होती हुई दिखाई दे रही है ना, तो इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको उस मकाम पर, हमें उस मकाम पर रखा है कि अल्लाह हमसे बात करना चाहता है और हमें सुनना चाहता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह सुनना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन लोगों में शामिल ना फरमाए जिनकी आवाज़ भी अल्लाह को पसंद नहीं है और वो उनको सुनना भी नहीं चाहता और उनकी ज़ुबान से दुआएँ भी अदा नहीं होती। अल्लाह हमें उन लोगों में हमेशा शामिल रखे जो दुआ करते हैं और फिर दुआओं पे यकीन भी रखते हैं और अल्लाह उनकी दुआओं को मकबूल भी करता है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। ठीक है, और किसी ने कुछ कहना है? देखिए कितनी ये कितना बड़ा फ़ायदा है ना कि हम पढ़ते तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महफ़िलों में बैठते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो किस तरह से अल्लाह ज़हन खोलता है। ये सारी बातें पोशीदा है ना कि दुआ कबूल हो रही है, ये सब यकीन हो रहा है, तवक्कुल उनका, सब्र उनका, ये सारी चीज़ें कब होती हैं जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो हमेशा जो भी जहाँ से भी इल्म का खजाना मिले वहां से ले लिया करें, क्योंकि हम जब बहुत सारे लोगों के ज़हन मिलते हैं ना तभी जाके अल्लाह बहुत सारी क्या खोलते हैं, हिकमत के दरवाजे खोलते हैं। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इल्म और अमल और हिकमत के दरवाजे खोल दे, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा है कि जिसको हिकमत दे दी गई उसको खैर कसीर अता कर दी गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हिकमत अता फरमाए, हमें भी खैर कसीर अता फरमाए, हमारे तवक्कुल का मजबूत अता फरमा दे। अल्लाह ईमान बिल गैब में पुख्तगी अता फरमा दे। हम जब दुआ करें तो यकीन के साथ दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में वो जज्बे पैदा कर दे कि हम अपने माल और जान अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो हमें अफ़सोस ना हो, हम खुशी के साथ वो कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादतें करें, तो हम दिल की तंगी और कुसाला, सुस्ती और काहिली के साथ ना करें, बल्कि इस खुशी के साथ करें कि मुझे अल्लाह ने कुछ समझा है तो अपने आगे आने की इजाज़त दी, अपने सामने झुकने की इजाज़त दी। अगर कुछ ना समझता तो डेफ़िनेटली हम उन लोगों में शामिल होते जो अल्लाह
مطلب کمر سیدھی ہے، طاقت رکھتے ہیں، صحت رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے جھکنے والا، سجدے کرنے والا، اپنی عبادتوں میں پیش رہنے والا، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. کسی نے کچھ کہنا ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے یا ہم وائنڈ اپ کر دیں؟ آپ السلام علیکم. وعلیکم ایسے السلام کلاس ورحمۃ لیا کرو نا, واز مسنگ یو الاٹ. تمہاری آواز بھی تمہارا علم بھی. اللہ. انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں نا منڈے ہم اور بھی لیں گے جبکہ انشاءاللہ. میری سسٹر کو بولی 1 سال بعد لگتا ہے آواز سنتی باقی جب سے شادی کی ان کی. انشاءاللہ آپ دعا کریں, اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے. ابھی اللہ ہم اسٹیٹس سب پہ دیکھیے آئی ایم آن دا وے فرام پونا ٹو بامبے, پھر بھی میں نے آن دا راستے میں کار میں جوائن کری آپ کی کلاس میں کو سننا تھا, تو اللہ سے اللہ نے قبول کہا الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ طیبہ سبحانہ جی میں وتعالی. ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں. جی بالکل کہیں. میں کہہ رہی ہوں یہ آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا, جو آپ کوشچن کر رہے ہیں, یہ بہت افیکٹو ہے ماشاءاللہ. ساری بہنیں اپنا اپنا ویو بتا رہی ہیں, اور وہ بہن کا پوائنٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے جو انہوں نے سارا کچھ کور کر دیا کہ ہر چیز میں یہ صحابہ آگے ہی آگے تھے, ہر چیز میں, ہر پوائنٹ میں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سعادت نصیب فرمائی, جہاد میں بھی آگے, ہر ہجرت میں بھی آگے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے, اور ان کی دعا بھی اللہ سبحان اللہ قبول فرمائی. تو یہ جو آخر میں سوال جواب ہوتا ہے, کرٹیسزم ہوتا ہے نا, اس سے بہت کچھ اچھا لگ رہا ہے, بہت پتہ لگتا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ یہی کو نا کہ سب کے دے. ذہن میں کچھ اور بات ہوتی ہے نا, جو کہ ایک ساتھ اکٹھے ہونا, جبھی تو ہمارے علموں میں اضافہ ہوگا نا. صرف جی واقعات پڑھنا اہم مقصد نہیں ہے, اس ہاں کے اندر جی, سے ہاں کیا جی, ہماری زندگیوں کے لیے ہے وہ اہم ہاں مقصد ہے, اس لیے بالکل ہم یہ بالکل. کر رہے ہیں. جی ہم عمل اپنی زندگیوں میں جی لے کے عمل آئیں, کے لیے, عبرت عمل حاصل کے لیے کریں. ڈسکشن ضروری ایگزیکٹلی, ہے. جی زیادہ تو عمل کی ضرورت ہے. اگر ہم میں بالکل. تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جاتی ہے نا, آپ کا لیکچر سن کر, جی یہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو ہم پڑھیں, جو اصل مقصد ہے, تو ہم جی آگے بھی پہنچائیں, اور یہ جو ہے نا بہت فائدے مند چیز ہے ماشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. بالکل صحیح. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جی آپ پہلے آئی تھنک آپ نے شروع کیا تھا رحیق المختوم سے, ہمیں سمجھا رہی تھی آپ سیرت. جی ہم سیرت پتہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. سیرت ہاں وہ الصحابہ ہم شروع کر جی دیے, سیرت النبی بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. بالکل. ایک آپ کی گرامر کی کلاس ہم بہت مس کرتے ہیں, وہ پلیز اگر دوبارہ شروع ہو سکے تو. بے شک بالکل آپ ہفتے میں ایک ہی لے لیں, جی لیکن وہ پلیز ضرور شروع کریں. اور ایک آپ انشاءاللہ. ہمیں حدیث سکھایا کرتی تھی ڈیلی, ایک آپ جب شروع کے انشاءاللہ لیکچر تھے اس میں, بالکل تو یہ بالکل ہم پلیز دیکھیے گا جو بھی ٹائم آپ کو مل سکے تو. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا کرے آپ کو. جزاک اللہ خیرا السلام کثیرا. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب نے جو بھی پوائنٹ شیئر کیے, واقعتاً وہ سارے عمل والے پوائنٹ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سارے ہی چیزیں جو ہم نے اب سیکھی ہیں, اس کو اللہ ہمارے عملوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا آمین. الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا وانتم کثیرا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.